الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ تے تواڈے میرے رب نے فیصلے فرما دیتے نے۔ اللہ فرماتے نے وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ تواڈے رب نے آسمان تے بیٹھ کے اے فیصلے فرما دیتے۔ وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد۔ آج وائس آف پنجاب کی ٹیم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروا رہی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب خلیل الرحمان ثاقب صاحب۔ خلیل الرحمان ثاقب صاحب ایک امام مسجد ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ قابل فخر ہے۔ تو آج وائس آف پنجاب کا جو ایک پروگرام ٹیلنٹ پاکستان چل رہا ہے، اسی حوالے سے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں محترم جناب خلیل الرحمان ثاقب صاحب کے ساتھ۔ ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک امام مسجد کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیلنٹ پاکستان چونکہ پروگرام چل رہا ہے ہمارا، تو خلیل الرحمان ثاقب صاحب کے اندر جو ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے وہ آپ سن کے دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کے علماء کرام کے اندر کتنا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ ملک پاکستان وطن عزیز کے اندر اس ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنے کی جو کمی ہے، ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اس ٹیلنٹ سے آپ کو آشنا کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف پنجاب کی ٹیم کو اپنے قیمتی ٹائم سے آج وقت دیا۔ قاری صاحب ذرا ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ کہاں سے آپ کی ابتدائی تعلیم سٹارٹ ہوئی، کس گاؤں کے آپ رہنے والے ہیں اور آج کس مقام پہ کھڑے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام قاری خلیل الرحمان ثاقب ہے اور میں نے ابتدائی تعلیم ڈسٹرکٹ پاک پتن کے قریبی گاؤں چکھما ڈوگر میں حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں جامعہ کی طرف رخ کیا میں نے، کیونکہ ہمارا گھرانہ یہ علماء کا گھرانہ تھا۔ جس طرح میرے ماں باپ نے میری تربیت کی، مجھے ایک اچھے مدرسے کا درسگاہ کا منہ دکھایا اور وہاں پہ میں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ ہی درس نظامی کا کورس الحمدللہ پورا کیا ہے۔ 5 سال میں نے صحیح مسلم وہاں پہ پڑھی ہے اور صحیح البخاری میں نے چوک دالگرہ جامعہ اہل حدیث لاہور میں پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد میں 2 سال کے لیے سعودی عرب چلا گیا ہوں۔ وہاں پہ میں ڈیوٹی کے لیے گیا تھا، الحمدللہ وہاں پہ دین کا کام میں نے کیا ہے، وہاں پہ جمعہ پڑھایا ہے اور درس و تدریس کا کام بھی کیا ہے مکتب دعوہ الجالیات میں۔ اور اس کے بعد میں واپس آیا ہوں پاکستان میں اور میری شادی ہوئی ہے 1 سال پہلے، اور یہاں پہ بھی میں جو چاہتا تھا کہ اللہ کے دین کا کام ہو جائے اور مسجد میں کوئی اچھی جگہ مل جائے، وہاں پہ میں دین کا کام کروں۔ الحمدللہ میں آج آرے والا کے نواحی گاؤں ان سڑی بھی میں امامت و خطابت کے فرائض جو ہے سر انجام دے رہا ہوں الحمدللہ۔ قاری صاحب سعودی عرب کتنی دیر گزارے آپ نے؟ جی میں نے سعودی عرب 2 سال گزارے ہیں۔ ان کی چونکہ لینگویج عربی ہے، ہم جو ہیں وہ اردو لینگویج ہیں یا پنجابی ہماری مادری زبان ہے، تو ان کو سمجھانے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں آتی تھی؟ نہیں، دیکھیں جامعات میں یا مدرسے میں یہی عربی کے ہم نے جو قواعد و ضوابط پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں بڑا ہی سپورٹ کیا وہاں پہ، جب میں بڑا آسانی کے ساتھ عربی بولنے پہ ماہر ہو گیا تھا۔ جی تو قاری صاحب ہماری ٹیم کو پتہ چلا کہ جو قاری خلیل الرحمان ثاقب صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے اندر ایک ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے۔ یہ گاڈ گفٹڈ ہے یا آپ نے کسی سے سیکھا ہے اس کو؟ جی بس الحمدللہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت ہے۔ میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سب کچھ ہے۔ تو قاری صاحب یہ جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں کہ یہ جو آپ ماشاءاللہ اتنے دنیا کے جو ٹاپ 10 قاری ہیں، جو علماء کرام ہیں جن میں امام کعبہ بھی شامل ہیں، ان کی آواز کے اندر ماشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ قرآن سناتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ وہی جن کو آپ کاپی کر رہے ہیں وہی امام صاحب ہیں۔ تو یہ کب پتہ چلا آپ کو کہ ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے؟ بس دیکھیے میں سعودی عرب میں رہا ہوں، عمرے پہ جاتا تھا اور زیادہ محبت بڑھتی رہی، حرم پاک میں نمازیں پڑھنی، ان کی تلاوت سننی، بہت ہی مزہ آتا تھا۔ تو ان کی طرف رجحان میرا شروع سے ہی تھا، تو میں ان کی طرز پہ عبور حاصل کیا میں، اور ٹاپ 10 جو قرآن کرام ہیں، امام حرمین ہیں، حرمین شریف ہیں، ان کی طرز پہ قرآن پاک پڑھنے کی صلاحیت الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے رکھتا ہوں۔ تو ہمارے اس چینل سے پہلے بھی کسی جگہ پہ انٹرویو دینے کا موقع ملا ہے آپ کو؟ ہاں نہیں، دیکھیں آپ ہی ماشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ آمین۔ تو ہمارے جو ناظرین آپ کو ٹیلنٹ پاکستان کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کو آج آپ کیا سنائیں گے جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے؟ کون سے قرۂ کرام ہیں جن کو آپ کاپی کریں گے آج؟ جی سب سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے ہمراہ جی شیخ ہیں، امام کعبہ ہیں،
فی الوقت بھی امام کعبہ ہیں شیخ سعود شریم، جی ان کے لہجے میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور امام حرم ہیں اور وہ شیخ ان کا نام ہے عبد الرحمن السدیس، بہت حافظہ مشہور اللہ ہے تعالی۔ ماشاءاللہ۔ بس ان کی میں کوشش کرتا ہوں وہ کیسے قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنیے۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کوئی؟ اس کے علاوہ شیخ ہیں وہ بھی امام حرم ہیں، ان کی میں کوشش کرتا ہوں کیسے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد شیخ ہیں، ان کا نام ہے الشیخ بندر بالیلہ، وہ بھی امام حرم ہیں فی الوقت۔ ان کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، مجھے بہت ہی وہ سکون دینے والی ان کے پاس آواز تھی، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے۔ آمین۔ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ اور اس کے بعد قاری صاحب ہیں، وہ امام حرم تو نہیں لیکن ان کا نام ہے شیخ ادریس ابکر۔ ان کا دم جو ہے نا سورۃ البقرہ کے حوالہ سے بہت زیادہ مشہور بھی ہے۔ دم آپ کہتے ہیں سانس کو؟ سانس نہیں، ان کی آواز میں جو رقیہ شریعہ جسے کہتے ہیں نا دم، یعنی کہ وہ ان کا نام ہے شیخ ادریس ابکر حافظ اللہ تعالی۔ وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه۔ سبحان بڑا ہی ان کی آواز میں درد اور سکون ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں بچپن میں سنا کرتا تھا، ان کا نام میں نے سرچ کیا یوٹیوب میں مجھے ملا، ان کا نام ہے قاری عبید الرحمان صاحب۔
قاری عبید الرحمان صاحب ان کا نام ہے. سعودیہ؟ بڑا ہی نہیں، وہ ایف ایم پہ سنتا تھا، چھوٹا تھا میں، جی اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں کے ہیں، لیکن ان کی تلاوت کے ساتھ ٹرانسلیٹ چلتا تھا، ترجمہ چلتا تھا. ان کی آواز اس طرح تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور الحمدللہ اس کے بعد میں، کیونکہ میں بھی خطیب ہوں جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں صلاحیت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. تو میں آپ کو کچھ علماء کرام کی لہجے میں، طرز میں آپ کو چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو سناؤں گا، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروٹ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کا نام ہے حضرت مولانا شریف الآبادی صاحب رحمہ اللہ تعالی. وہ اس طرح تقریر کرتے ہیں، ان کا انداز بڑا پیارا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں، اے قرآن فرمایا، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اے جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، اوتے جناب ایک دوسرے نو پوچھن گے، ساڈا محلے دار کوئی نہیں دسدا، ساڈا دوست کوئی نہیں دسدا، ساڈا وزیر اعظم کوئی نہیں دسدا، حضرت کدھر چلے گئے نے. اللہ پاک انہاں دے درمیان ایک دیوار کرن گے، سوال کرن گے، جنتی جہنم دے اندر کیویں گئے ہو، کیڑا سبب بنے آئے؟ او بول کے کہن گے، لم نک من المصلین. کی پوچھ دے ہو؟ دنیا دے اندر نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں، زکاتاں کوئی نہیں دتیاں، غریباں نو کھانا کوئی نہیں کھلایا، جدی وجہ تو آج جہنم دے گڑے دے اندر پئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. اور انہاں دا انداز بڑا پیارا. اور اس تو بعد قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ماشاءاللہ بڑے بہت مشہور ہیں، وہ نامور ہیں، بالکل نامور ہیں. تو ان کے لہجے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. تو کہتے ہیں، الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ اکبر. اللہ جنہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا مشکل کشا اللہ ہے، ساڈیاں بگڑیاں بنان والا اللہ ہے. اللہ فرماندے نے، فرشتے انہاں تے میں رب نازل کراں گا، جنتاں دا مہمان انہاں نو بنا دیاں گا. کیا بات. اس طرح. اور اس تو بعد قاری محمد حنیف ربانی صاحب، ان کا اپنا ہی لہجہ ہے، ان کی آواز میں بہت زیادہ درد اللہ نے رکھا ہے. اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے. قاری محمد حنیف ربانی صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں اس طرح، مالک کائنات فرماتے ہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اے ساریاں جیڑیاں بلڈنگاں ختم ہو جانی ہیں، اے ساریاں حسنہ والیاں صورتاں مٹ جانی ہیں، ایک اللہ دی ذات نے رہ جانا ہے تے اللہ نو بقائے. اللہ پاک فرماتے ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ہمیشہ رہے گا تے تواڈے رب دا چہرہ ہی ہمیشہ رہے گا. اور اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں
حبیب الرحمن یزدانی صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے مسلک کے عظیم مبلغ ہیں، تو اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، بہت ہی مزہ آتا، سکون آتا۔ انہوں نے کہنا آواز آندی ہے عرش والے رب دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا مات او قتل انقلبتم علی، او قرآن دے پروانے، او قرآن سنے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سبحان اللہ، انہوں نے قرآن پاک اس طرح پڑھتے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں، ہمارے جماعت کے ایک عظیم مبلغ ہیں قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب، جن کا ریسنٹلی یہ بھی وہ انٹرویو ڈیلی پاکستان پہ جی ڈیلی پاکستان پہ جن کا انٹرویو ہوا ہے، ان کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بس اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کی آواز میں درد بہت سکون ہے ان کی آواز میں۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اکثر وہ ماں عظمت والدین کے اوپر بہت پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تے تواڈے میرے رب نے فیصلے فرما دیتے نے، اللہ فرماتے نے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، تواڈے رب نے آسمان تے بیٹھ کے اے فیصلے فرما دیتے نے، جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے اونوں حق ہے کہ اپنے والدین دا ادب و احترام کرے۔ اللہ جی والدین دا کنا کو ادب و احترام کرنا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، والدین دے نال جدوں گل کرنی ہے تو محبت دی کرنی ہے۔ اس طرح ان کا لہجہ تھا۔ جی قاری اعجاز الرحمان صاحب، ان کی آواز میں شعر سنیے۔ حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا، ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ قاری صاحب آپ کے اندر ماشاءاللہ یہ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ ہر قاری کی طرز میں ماشاءاللہ تلاوت کر لیتے ہیں، بہت سے علماء کرام کی تقریریں جو ہیں آپ انہیں کاپی کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی عالم دین نے یا کسی قاری صاحب نے کاپی رائٹ کلیم دے دیا آپ کو تو کیا ہوگا؟ نہیں ایسی بات تو نہیں، میری آواز پہ کاپی رائٹ کلیم تو نہیں دے سکتا کوئی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ مسجد میں اس وقت امامت کروا رہے ہیں، جو آپ کے مقتدی ہیں پیچھے نماز پڑھنے والے، جمعہ پڑھنے والے، وہ تو تقریباً سارے قاریوں کو آپ پھر وہ انداز میں جمعہ سنتے ہوں گے اور تلاوت سنتے ہوں گے۔ جی بس میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک یہ چمن کو ہمیشہ پھولا پھلا رکھے، ہماری یہ رونق مسجدوں میں رہے۔ ہاں سنتے رہتے ہیں وہ، میں اپنی کوشش کے ساتھ ان کا دل لگائے رکھتا ہوں، اللہ پاک ان کو آنے کی توفیق دے اور مجھے سنانے کی توفیق۔ تو کبھی انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا جو آپ کے نمازی حضرات ہیں ماشاءاللہ اللہ علیہ زندگی دے کہ قاری صاحب آج آپ نے فلاں قاری صاحب کی طرز میں نماز پڑھانی ہے، یا فلاں جو ہے نا علماء کرام کی طرز میں آپ نے جمعہ سنانا ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا رمضان مبارک کے مہینے میں ہوتا ہے، تراویحوں پہ کچھ دوست ہوتے ہیں ینگ جو سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب آج آپ 2 رکعت نہ اس طرز میں پڑھا دیں، تو الحمدللہ میں اس طرز میں پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن پاک ہے، پڑھنے میں ثواب بھی ہے اور اللہ پاک برکت، یعنی کہ یہ شرف آپ کے مقتدیوں کو حاصل ہے کہ آپ ان کو کسی بھی قاری کی آواز میں جو ہے نا وہ تلاوت سنا سکتے ہیں، کسی بھی عالم کی جو ہے نا وہ زبان کے اوپر آپ تقریر کر کے سنا سکتے ہیں۔ جی یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے بس۔ ماشاءاللہ مقتدی تو بڑے خوش ہوں گے آپ سے۔ بالکل الحمدللہ، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، آمین، اور آپ کو ایسے ہی سناتے رکھے، آپ سناتے رہے۔ تو آج آپ کا جو آخری ٹیلنٹ آپ پیش کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو وائس آف پنجاب کے اوپر، وہ کیا ہے؟ جی میں آپ کو آج سب سے آخری جو ٹیلنٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر بندے کی اچھی بات جو ہے ہم اس کو لیتے ہیں۔ جی جی، تو میں محبت کے ساتھ نام لوں گا فاروق الحسن قادری صاحب۔
ٹھیک ہے, اللہ پاک ان سے دین کا کام لے اور قرآن و حدیث کی بات ان کے منہ سے نکلوائے. تو ان کا لہجہ ہی بڑا عجیب ہے, بہت درد بھری آواز ہے ان کے. تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کریم دے غلامو, میں عید سبق توانو دین واسے آیا. جناب اعلیٰ رسول پاک دی محبت دے اندر مال جاندہ تے چلا جائے, اے سارا جگ جاندہ تے چلا جائے, ایک محبت رسول بچنی چاہی دی ہے, اللہ دا قرآن بچنا چاہی دا ہے, مدینے والے دا فرمان بچنا چاہی دا ہے. انہاں نے بڑیاں کوششاں کیتیاں قرآن مر جائے, حدیث مر جائے, لیکن نہیں سب ناکام ہو جان گے. ایک قرآن بھی بچیا رہے گا تے فرمان بھی بچیا رہے گا. ایتے بابا جی فرماندے نے, کیونکہ ہے قول نبی قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر فرمان نہ بدلا جائے گا. ماشاءاللہ جی, کیا بات ہے جی. ناظرین, وائس آف پنجاب کے اوپر ٹیلنٹ پاکستان پروگرام چل رہا ہے اور آج کے ہمارے مہمان ہیں محترم جناب قاری خلیل الرحمان ثاقب صاحب, جنہوں نے آپ کو کافی علماء کرام کی طرز میں تقاریر سنائی, کافی قراء کرام کی طرز کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کریم سنائی. ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. وائس آف پنجاب کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو اس ٹیلنٹ سے جو ہے نا وہ باخبر رکھا جائے, اس ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ ظاہر کیا جائے کہ پاکستان ہمیشہ رہنے والا وہ ملک ہے جس کا ٹیلنٹ بھی انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. انشاءاللہ وائس آف پنجاب کی ٹیم بہت جلد ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ, ایک نئے پاکستانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. وائس آف پنجاب کی ٹیم کو اجازت دیں, انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. کیمرہ مین رضوان یاسر کے ساتھ حافظ خالد, وائس آف پنجاب, ڈسٹرکٹ پاک پتن.